الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال سبب آخر في نزول الآيات فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال. یعنی آپ جو ہے وہ چوتھا حصہ دیتے یا تیسرا. رواہ الترمذی و ابن ماجہ من حدیث سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. قال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث صحیح رواہ ابن حبان فی صحیحہ والحاکم فی مستدرکہ من حدیث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاکم صحیح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه کہ ان کی شرائط کے مطابق حدیث تو صحیح ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں فرمایا. وروى ابو داود والنسائی وابن جریر وابن مردوی واللفظ له وابن حبان والحاکم من طرق عن داود ابن ابی ہند عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما كان يوم بدر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع كذا وكذا فله كذا وكذا فتصارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا غدا لكم لو إن كشفتم لفشلتم فأتم إلينا فتنازعوا فأنزل الله تعالى هذه الآية. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن حضور پاک نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا. تو اب جو جوان لوگ تھے وہ تو اس بات کو سننے کے بعد پوری طاقت سے دشمنوں کے خلاف چل پڑے لیکن جو بقیہ بزرگ تھے وہ اسی طرح علم کے نیچے بیٹھے رہے. جب غنیمت جمع ہو گئی تو وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور جو اعلان فرمایا تھا وہ ہمیں عطا فرمائیں. اور جو وہ بزرگ رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی تو ان کے پیچھے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے نا, اگر ہم نہ ہوتے تو وہ واپس آ کے ان پر حملہ کر دیتے. تو لہٰذا ان کو یہ نہیں ہے کہ جو مانگیں دے دیں. اس پہ جھگڑا ہوا. اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ انفال جو ہیں یہ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے, جس کو چاہیں دے دیں. وقال الثوری عن الكلبی النبی صالح عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن نطع بأسير فله كذا وكذا.
جو آدمی کافروں کو قتل کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو ان کو قید کر کے گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو یہ انعام دوں گا۔ فجاء ابو الیسر باسیرین فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدتنا، ابو الیسر جو تھے وہ 2 قیدی بنا کے لے آئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے وعدہ فرمایا تھا، جو وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ فقام سعد بن عبادہ وقال یا رسول اللہ انک لو اعطیت هؤلاء لم يبق لاصحابک شیء۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ جو مانگ رہے ہیں اگر آپ ان کو دے دیں گے تو باقی کے لیے تو کچھ نہیں بچے گا۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا مِنْ هَذَا زِهَادَةً فِي الْأَجْرِ وَلَا جُبْنٌ عَنِ الْعَدُوِّ وَإِنَّمَا قُمْنَا هَذَا الْمَقَامَ مُحَافَظَةً عَلَيْكَ مَخَافَةً يَأْتُوكَ مِنْ وَرَائِكَ۔ ان حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جو نہیں گئے دشمن کے پیچھے، یہ نہیں کہ ہمیں بزدلی تھی یا ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن ہمیں اصل خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب بھاگ پڑے، کچھ غنیمت کے لیے کچھ دشمنوں کے پیچھے، اور چھپا ہوا دشمن کہیں حضور پاک پہ حملہ نہ کر دے، ہم تو اس لیے رکے رہے۔ اس پہ ان کے درمیان میں صحابہ کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ فنزل القرآن یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہ جو چاہیں اسے۔ وقال فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، کہ جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوگا، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے مجاہدوں میں۔ وقال الامام ابو عبداللہ القاسم السلام رحمہ اللہ فی کتاب الاموال الشرعیہ وبیان جہادها ومصارفها انما الانفال وهي المغانم وكل نيل ناله المسلمون من اموال اهل الحرب فكانت الانفال الاولى لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو عبداللہ قاسم بن السلام نے فرمایا ہے کہ انفال جو ہیں مغانم میں جو غنائم ہیں ان کو انفال کہا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کو مال حاصل ہو کافروں کی طرف سے قتال کے بعد یہ انفال ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا جو ہے وہ حضور پاک کے لیے ہے۔ یقول اللہ تعالی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فقسم یوم بدر علی ما اراه اللہ من غیر ان یخمسها علی ما ذکرناه فی حدیث سعد۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اس مال کو تقسیم کیا جیسے آپ نے دیکھا، لیکن اس میں وہ یہ نہیں کیا کہ خمس نکال لیں اور باقی تقسیم کریں، نہیں، آپ نے سب کو تقسیم فرمایا۔ ثم نزلت بعد ذلك آیت الخمس فی النسخۃ الاولیٰ، اس کے بعد حکم ہوا کہ جو بھی مال غنیمت جمع ہوگا اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ حضور پاک کے لیے، اور 4 حصے جو ہیں مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ بس پہلا حکم جو تھا پھر وہ ختم ہو گیا۔ قلت هكذا روى علي بن ابي طلحه عن عباس سواء وبه كان مجاهد واكرم اصلي وقال ليست منسوخه بل هي محكمه۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، محکمہ ہے۔ قال ابو عبید في ذلك آثار والانفال اصلها جماع الغنائم الا ان الخمس منها مخصوص لاهله الا ان نزل به الكتاب وجرت به السنت۔ انفال کہتے ہیں کہ وہ جو مال غنیمت جمع ہوتا ہے اس کا نام انفال ہے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ تو حضور کے لیے خاص ہے تاکہ اپنے اہل پہ خرچ کریں۔ ومعنى الانفال في كلام الله كل انسان فعله فاعل تفضلا۔ انفال کہتے ہیں کہ جو کام بھی کوئی مسلمان کسی کو نفع پہنچانے کے لیے کرتا ہے یہ نفل ہے، یعنی زیادہ فضل من غیرہ یجب ذلک، اس پر کوئی واجب نہیں تھا لیکن اس نے دے دیا۔ فذلك النفل الذي احله الله المؤمن وعدوهم، اللہ نے حلال کر دیا۔ وانما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد ان كان غنائم محرمة على الامم قبلهم، پہلی امتوں پہ مال غنیمت حرام تھا، اللہ نے حلال کر دیا۔ فنقلها الله تعالى هذه الامه وهذا اصل النفل۔ قلت شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول اللہ قال اعطیت خمسا
صحیحین کے اندر یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت میں نہیں تھیں۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بذکر حدیث ایران قال احلت لی الغنائم، کہ اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے بال غنیمت حلال کر دیا، ولم تحل لاحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی امت پہ یہ حلال نہیں تھا۔ وذکر تمام الحدیث ثم قال ابو عبید ولہذا ما جعل الامام للمقاتلۃ نفلا، جو امام انعام کسی کے لیے مقرر کرے وہ بھی نفل ہے، وهو تفضیلہ بعض الجیش الی بعض بشیء سوا سہامہ، ایک تو اس کا جو حصہ ہے مجاہد کا وہ ملے گا، لیکن اگر امام نے کہا کہ تم نے فلاں کافر کو قتل کیا تو تمہیں یہ انعام بھی دوں گا، وہ انعام بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ اللہم علی قدر الغناء الاسلام والقناع والنقاوۃ فی العدو، کہ جس نے جتنا دشمن کے اندر زیادہ اس پہ حملہ کیا اس کو انعام بھی زیادہ ملے گا۔ وفی النفل الذی ینقلہ الامام سنن اربع لکل واحدۃ منہن موضع غیر موضع الاخری فإحداہن فی النفل لا خمس فیہ، یا تو نفل اس کے اندر 5واں حصہ نہ ہو۔ النفل الذي يكون من الغنیمۃ بعد اخراج الخمس، یا نفل اس کو کہتی ہے کہ خمس نکالنے کے بعد جو باقی تقسیم ہوگا۔ وَيُوَجِّهُ الْإِمَامُ السَّرَايَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، کہ اگر امام نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں دشمن کے علاقوں میں، وَتَأْتِي بِالْغَنَائِمِ، وہ کامیاب ہو کے غنیمت لے آئے، فَيَكُونُ لِلسَّرِيَّةِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّبُعُ، تو وہ جو آئیں گے مجاہدین ان کو یا چوتھا یا تیسرا حصہ ملے گا، لیکن خمس نکالنے کے بعد۔ والسادس النفل خمس نفسه وهو أن تجتاز الغنيمة كلها ثم تخمس إذا صار خمس في يد الإمام نفلا منه على قدر ما يرى، کہ سارا مال غنیمت جمع کرنے کے بعد اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ امام کے لیے ہوگا۔ اب امام کی مرضی ہے کہ اس میں جس کو جو چاہے دے دے۔ بغابت النفل فی جملۃ الغنیمت قبل ان یخمس منها شیئا، اور بعض علماء فرماتے ہیں نفل وہ ہے کہ غنیمت کا ابھی تقسیم نہیں ہوئی، خمس بھی نہیں نکالا گیا، لیکن امام نے جس کو چاہا دے دیا۔ وهو ان یعطى رضی اللہ ورعاة الماشیۃ والسواق انها، یعنی والسواق رہا کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے پانی بھرنے والے، مال چرانے والے، مال کی حفاظت کرنے والے، ان کو امام نے دے دیا، وہ بھی نفل ہے۔ فی کل ذلک اختلاف قال ربی قال الشافعی رحمہ اللہ الانفال ان لا یخرج من راس الغنیمۃ قبل الخمس شیء غیر الصلب، امام شافعی فرماتے ہیں کہ انفال یہ ہے کہ خمس نکالنے سے پہلے نہ دیا جائے، ہاں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا جو مقتول کا مال ہے وہ اس کو ملے گا۔ قال ابو عبیدہ ورجو الثانی من نفل شیء زیدوه فی الغیر الذی کان لهم وذلک من خمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعد نے فرمایا کہ نہیں حضور اپنے خمس سے جس کو چاہیں گے وہ انعام دیں گے۔ فإن له خمس الخمس من كل غنیمة فينبغي للإمام أن يجتهد، اب امام کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے جس کو چاہیں دیں۔ فإذا كثر العدو واشتدت شكوتهم وَكَلَّ مَنْ بِإِزَائِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَفَلَ مِنْهُ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنَ النَّفْلِ، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ امام اجتہاد کرے گا، اگر دشمن زیادہ تھے، لڑائی شدید ہو گئی اور مسلمانوں کی طرف سے بہت قلت تھی، اب یہ ہے کہ وہ یعنی جس کو چاہے انعام دے دے، اتباع لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسی حالات نہ ہوں تو پھر وہ کسی کو انعام نہیں دیں گے، وہ جو حصہ ہے وہی ملے گا۔ والوجہ الثالث من النفل اذا بعث الامام سریۃ او جیشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الامام، یا یہ ہے کہ امام نے کوئی لشکر بھیجا لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بھی فرما دیا کہ جو آدمی جو مال حاصل کرے گا وہ اسی کو دے دیا جائے گا، لیکن خمس کے بعد فَهُمْ عَلَىٰ مَا شَرَطَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ غَزَوْا بِهِ وَبِهِ رَضُوا،
انتہا کلامہ وفیما تقدم من کلامہ وان غنائم بدر لم تخمس نذر، کہ انہوں نے کہا کہ غنائم بدر میں 5واں حصہ نہیں نکالا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ مجھے اس قول پر بہرحال اعتراض ہے۔ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ حدیث علی ابن ابی طالب فی شارفی الذین حصل عنہم خمس یوم بدر، کہ وہ حضرت علی کی روایت میں موجود ہے کہ ان کو خمس سے دیا گیا، تو مانا خمس سے نکالا گیا تھا۔ وقت بینت ذلک فی کتاب سیرت بیان شافیا، اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ اگر پڑھنا ہے تو پھر سیرت کی کتاب میں پڑھیں، میں نے جو سیرت کی کتاب لکھی اس کے اندر بھی اس کی بڑی تفصیل ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں اصلاح رکھو، جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو۔ وَلَا تُظَالِمُوا وَلَا تُخَاصِمُوا وَلَا تُشَاجِرُوا، بالکل ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو۔ فما آتاکم اللہ من الہدی من الہدی والعلم خیر مما تختصمون بسببہ، اللہ نے آپ لوگوں کو جو ایمان دیا ہے، جو علم دیا، ہدایت دی، وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِي قِسْمَةِ بَيْنَكُمْ وَلَا مَا أَرَادَهُ اللَّهُ، اور حضور پاک جو تقسیم کر دیں اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ انما یقسموا کما امر اللہ بالعدل والانصاف، چونکہ حضور نے جو بھی فرمایا وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وقال ابن عباس هذا تخریج من اللہ رسولہ ان یتقوا یصال بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے سلو رکھو اور بالکل اللہ سے ڈرو۔ وکذا قال مجاہد وقال صدیق فاتقوا اللہ وازداد بینکم ای لا تستبقوا، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو، جھگڑے نہ کرو۔ ولنذكر ها هنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده فإنه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا عباد بن شيبة الخيطي عن سعيد بن أنس رضي الله عنه قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ رأیناہ ضحکا حتی بدت انیسنایاہ، حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر والے دانت مبارک بھی نظر آئے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے عرض کیا ما اضحکک یا رسول اللہ بی وانت و امی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کس وجہ سے آپ ہنسے ہیں؟ فقال رجلان من امتی جسیا بین یدی رب العزت تبارک و تعالی، فقال احدهما یا رب خذ لی مظلمتی من اخی، قال اللہ تعالی آت اخاک مظلمته، قال یا رب لم یبق من حسناتی شیء، قال رب فلیحمل عنی من اوزاری۔ حضور نے فرمایا کہ دو بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، ایک نے کہا کہ یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے حق کھائے ہیں، مجھے وہ دلائے جائیں۔ اللہ نے حکم دیا بھی ادا کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اس کی نیکیاں تو بچی نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا جی اس کے گناہ ہیں وہ اس پہ رکھو۔ قال فافاضت عینا رسول اللہ بالبکاء ثم قال ان ذلک یوم عظیم، اس لیے حضور پھر رو پڑے اور فرمایا کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ یوم نحت یحتاج الناس الی من یتحمل عنہم من اوزارہم، لوگ پریشان ہوں گے کہ کوئی ہو جو ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ فقال طالب ارفع بصرک وانظر فی الجنان، اللہ پاک اس کو حکم دیں گے جسے مطالبہ کیا تھا جو مدعی تھا کہ آنکھیں اٹھاؤ اوپر دیکھو، اور جب دیکھے گا تو جنت کو، جنت کے نظاروں پر اس کی نظر پڑے گی۔ فقال یا رب ارى مدائن من فضة وقصور من ذهب مقلد باللؤلؤ لأي نبی هذا، یا اللہ میں نے دیکھا ہے یہ تو محل ایسے ہیں سونے چاندی کے اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، کس پیغمبر کے ہیں؟ لأي صدیق هذا، کس صدیق کو یہ ملیں گے؟ لأي شہید هذا، کس شہید کو ملیں گے؟ قال هذا لمن آتا ثمنہ، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جو اس کی قیمت دے گا اس کو ملیں گے۔
قال رب ومن یملک ثمنہ، کس کی طاقت ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے؟ قال انت تملک، اللہ فرمائیں گے تمہارے پاس ہے، تم ادا کر سکتے ہو۔ قال ماذا یا رب، میرے پاس کیا ہے؟ قال تعفو عن اخیک، یہ جو بندہ ہے جس پہ تم نے دعویٰ کیا تم اس کو معاف کر دو تو یہ اس کا بدلہ ہے، تمہیں یہ سارے مال مل جائیں گے۔ قال یا رب فإنی قد عفوت عنہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ قال تأخذ بید اخیک فادخلا الجنہ، اللہ فرمائیں کہ اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ثم قال رسول اللہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المؤمنین یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اللہ بھی قیامت میں بندوں کے درمیان میں صلح کرا دیں گے۔ تو اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ سمجھیں کہ صحابہ کا تو بڑا بلند مقام ہے، حضور کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے ایمان پر اللہ نے قرآن میں خود گواہی دی ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب ان کو دیکھو تو یا یہ رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، عبادت میں ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کے دروازے پر عبادت کرنے سے ان کے چہروں پر نشان ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ جو داغ پڑ جاتا ہے نا آدمی کی پیشانی پر، شاید یہی مراد ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو آپ دھوپ پر 2-3 دن سجدہ کریں آپ کو بھی داغ پڑ جائے گا، وہ داغ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں جو رات گزری ہے اس کی وجہ سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی رات عبادت میں گزرے اور دوسرے کی رات گناہوں میں گزرے، صبح کو دیکھو ایک کے چہرے پہ نظارہ ہوگی، رونق ہوگی، بشارہ ہوگی، چمک ہوگی، نور ہوگا، اور دوسرے کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو واضح ہے، آج ایک آپ ملاحظہ کر لیں، دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی لوگوں کو کھلایا ہے، یؤثرون علی انفسہم، اپنے نفس پر لوگوں کو ترجیح دی ہے۔ تو پھر یہ بدر میں جھگڑا کیوں ہوا؟ کیوں وہ غنیمت پر جھگڑ پڑے؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا غزوہ تھا، پہلی لڑائی تھی، اور اس میں جو اللہ نے مال غنیمت دیا تو فطری بات ہے کہ ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے، یہ ایک فطری بات ہے۔ یہ نعوذ باللہ کوئی خلاف شریعت یا خلاف اسلام بات نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بھئی ہم نے مال غنیمت جمع کیا ہے تو لہذا ہمارا زیادہ حصہ بنتا ہے۔ دوسری جماعت نے کہا بھی ہم نے دشمن کا تعاقب کیا ہے، اس کو مکے کے راستے میں دور تک بھگا کے آئے ہیں، تو یہ ہم نے محنت کی ہے تو ہمیں زیادہ ملے۔ اور ایک جماعت نے کہا اللہ کے بندے تم مال غنیمت جمع کرنے میں اور وہ دشمن کے پیچھے، حضور پہ پہرا کون دے گا؟ حضور پہ تو ہم پہرا دیتے رہے، لہذا ہمیں۔ تو یہ فطری باتیں ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں خاص طور پہ شیعہ جو ہیں وہ ان روایات کو، ان احادیث کو اکٹھا کر کے دشمن جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، دیکھو جی پیسوں کے لیے، مال غنیمت کے لیے لڑ پڑے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ ایک فطری بات ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔
اس کے بعد دیکھیں صحابہ کی شان کی، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ بس انفال اللہ کے رسول کے، وہ جس کو چاہیں دینے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تو کسی نے پھر مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح بعین ہی جب فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ میں طائف اور حنین کا لڑائی کی، تو یہ بنو ثقیف جو تھے نا، یہ بڑے شدید تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیروں کی اتنی بارش برسا دی کہ صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ صحابہ نے اس دن دل میں یہ خیال کیا تھا کہ آج تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، چونکہ 12,000 کا لشکر تھا۔ ایک بعد میں آتے آگے بیٹھتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود تہذیب سیکھو، بزرگوں کی گردنیں پھلانگ کے آنا اور آگے بیٹھنا۔ تو اس دن ان کے دماغ میں دل میں یہ آ گئی کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں ناز تھا کہ آج تمہارا 12,000 کا لشکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں لشکر کی وجہ سے تو فتح نہیں ملتی، فتح تو میری مدد سے ملتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس لیے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن دیکھیں حضور کی شجاعت، حضور کی بہادری، اس حال میں بھی حضور بالکل اپنے بغلہ پہ سوار تھے، ابو سفیان اور فضل ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی اسی طرح کھڑے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور پھر میں عبد المطلب کے خاندان کا بیٹا ہوں، میں نہیں بھاگوں گا دشمن کے مقابلے۔ اللہ نے مدد کر دی، سارے صحابہ واپس آئے، آگے حملہ کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ تو اس جنگ میں حضور کو بہت مال غنیمت ملا، تقریباً 4,000 تو بکریاں ملی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد سے اونٹ ملے ہیں، اور اموال غنیمت ملا ہے کہ حتیٰ کہ حضور جیرانہ جہاں سے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں نا، اس جگہ حضور نے اسی لیے قیام فرمایا تھا کہ سارا مال جمع کریں اور اس کو پھر مجاہدوں میں تقسیم کریں۔ تقریباً حضور 12 دن وہاں رہے، اور اسی موقع پر حضور نے رات کو جیرانہ سے احرام باندھا، مکے میں آئے، عمرہ کیا، اور پھر رات واپس تشریف لے گئے۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آئی، حضور نے جب دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے، اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی، اس کو چادر پہ بٹھایا، فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہیں۔ وہ کہتی یا رسول اللہ فلاں قبیلے کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کا مال واپس کر دو۔ تو کہتے نعم نعم، جو کہتے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سارے کام کرا کے جب واپس گئی تو صحابہ حیران رہ گئی، یا رسول اللہ یہ کون شان والی بی بی تھی؟ فرمایا امی من الرضاعۃ، بی بی حلیمہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا؟ یہ واقعہ ابھی جیرانہ میں پیش ہے۔ بعد نے کہا کہ حلیمہ نہیں، اس کی بیٹی تھی جو حضور کو کھلایا کرتی۔ اس موقع پر بھی حضور پاک نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ مکے والے جو مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، ابو سفیان مسلمان ہوئے، حضرت معاویہ مسلمان ہوئے، اور بڑے لوگ مسلمان ہوئے، اکرمہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم، تو ان کو آج ہم کچھ زیادہ حصہ دے دیں غنیمت سے، تاکہ ان کے دلوں میں تالیف قلب ہو، نرمی ہو کہ حضور نے ہماری عزت کی ہے۔ تو حتیٰ کہ حضور پاک نے ایک ایک قریشی کو 100 اونٹ دے دیا، اور مدینہ منورہ کے جو نوجوان انصار تھے ان کے دل پہ یہ بات بڑی گراں گزری،
انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ تقطر سیوفنا الدماء، کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری تلواریں تو ابھی تک خون کے قطرے گرا رہی ہیں، ہمارے بدن پر ان کے داغ ابھی تک موجود ہیں، اور آج حضور ہمیں چھوڑ کے ان کو 100 اونٹ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ انصار کے جوانوں نے یہ بات کی ہے، حضور نے حکم دیا کہ سارے صحابہ جمع ہوں، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے۔ ابھی حضور نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا کہ حضرت سعد جو انصار کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو چند نوجوانوں کی بات پہنچی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ ہمارے بڑوں کی بات نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہوئے، حضور نے خطبہ پڑھا اور حضور نے فرمایا کہ سنو کہ اموال غنیمت میں سے یہ لوگ کہلاتے ہیں مؤلفۃ القلوب، کہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ تو میں نے چونکہ بڑے بڑے سردار ہیں اور نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کی تعریف قلب کے لیے میں نے ان کو زیادہ دے دیا۔ پھر حضور نے ایک عجیب بات کی، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور پہ، آپ نے فرمایا مدینے والوں بات سنو، یہ مکے والے اونٹ لے کے جائیں اور تم محمد کو مدینے لے کے جاؤ، تمہیں یہ سودا منظور نہیں ہے؟ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، رضینا 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 یا رسول اللہ، حضور بالکل ہم راضی ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں، چھوڑیں، باقی مال بھی ان کو دے دیں۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اس کو دشمنی یا اس کو اختلاف یا اس کو اللہ کے نبی کے کام پہ یا حکم پہ یا عمل پہ اعتراض نہیں کہا جا سکتا، یہ فطری بات ہے۔ حضور بی بی عائشہ کے گھر میں تھے، نوبہ اس کی تھی، تو ایک دوسری بی بی نے برتن میں، اس کے گھر میں کسی نے حلوہ بھیجا، حضور کو میٹھی چیز بڑی پسند تھی تو اس نے فوراً حضور کے گھر میں بھجوایا۔ تو بی بی عائشہ نے دیکھا تو پوچھا اس لانے والی کنیز سے کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی نے بھیجا، تو اس نے ہاتھ سے مارا نا بی بی سے، بنے وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور حلوہ بھی گر گیا۔ حضور نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ میرے گھر میں دوسری بیوی نے کیوں بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ پیالے کے بدلے میں پیالہ دو اور حلوے کے بدلے میں جو کچھ گھر میں ہے وہ ڈالو پیالے میں۔ تو یہ فطری تقاضے کہ ایک بیوی کو دوسری سوکن پہ غیرت آ جاتی ہے، اور پھر کیسے غیرت نہ آئے جب شوہر محمد مصطفیٰ ہو، ایسا شوہر جس بیوی کو ملا ہو وہ برداشت کر سکتی ہے کہ حضور کسی اور کے گھر میں ٹھہرے؟ تو ان باتوں کو صحابہ کی دشمنی پہ کبھی معمول نہ کیا کرو۔ صحابہ صحابہ ہیں، اور پھر دیکھو اگر ان کی غلطی ایسی ہوتی تو اسی بدر میں اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا ان اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں پہ نظر رحمت ڈالی، وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدر کے صحابہ مجاہدو جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، جو چاہے جا کے کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ بھی کرو، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، گناہ کرنے ہی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، ان کی حفاظت فرمائیں گے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو گناہ کی اجازت دیتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ یہ نبی کے سچے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، تو ایسی باتوں کو دشمن کے حوالوں سے محسوس نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن ان کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ صحابہ جو ہیں جب آتے، حضور فرماتے بھائی یہ میرا بدری صحابی ہے، یہ تو وہ صحابی جو بدر میں تھا، رضی اللہ عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔